ہر اس بات کو مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، اور جس کو مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں؟ اللہ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا اس دنیا میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نا جانتے ہیں انسان کے مزاج کو. انسان کبھی بھی اس کام کو نہیں کرے گا جس کام میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان کبھی بھی وہ جاب نہیں کرے گا جس میں اس کو کوئی سیلری نہ ملے. انسان کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرے گا جس میں اس کو صرف لاس ہی لاس ہو اور کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے. انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگے گا، اس چیز کی سٹرگل کرے گا جس میں اس کو واضح کوئی کامیابی نظر آئے گی، کوئی پروفٹ نظر آئے گا، بینیفٹ نظر آئے گا، سکون نظر آئے گا. انسان ہمیشہ ایسے ہی سورسز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ایسی زبردست ریوارڈ اگر آپ یقین کریں اوپن ہارٹ سے، اللہ رب العزت کا یہ بدلہ جو آپ کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا صرف وہ زندگی اختیار کرنے پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی. سوچیں آپ، اگر آپ بھی ایسی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت آج تک جتنے بھی گناہ آپ سے ہو چکے ہیں نا، جان بوجھ کر، بھول کر، لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کر، چھوٹے بڑے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، جتنے بڑے سے بڑا گناہ آپ سے ہو چکا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ان کی حالت کو سنوار دیا ہے. تو آپ کی حالت سنوار دے گا اللہ رب العزت. اللہ رب العزت موجودہ حالت جو بھی ہے، اگر آپ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں مایوسیاں ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ کو آپ کی زندگی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اگر آپ کی زندگی کنفیوز ہے، اگر آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، اگر آپ کی زندگی خطرے والی ہے، اگر آپ کی زندگی میں جہنم کو حاصل کرنے والے اعمال چل رہے ہیں، تو اللہ آپ کے ان تمام حالتوں کو کیا کرے گا؟ سنوار دے گا. جب ایک کمرہ اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑے ہوں، جب ایک کچن اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑی ہوں، سنوارنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی آتا ہے اور اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور اس کمرے کو ایک لک دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس میں وہ انوائرمنٹ بناتا ہے جس میں باہر سے کوئی بھی تھکا ہوا شخص آئے تو اسے اچھا لگے، سکون ملے. ایسے ہی آپ کی زندگی جو کہ بکھر چکی ہے، جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اللہ رب العزت اس کو سمیٹ دیں گے، سنوار دیں گے، آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد پر لا کر کھڑا کر دیں گے، بیلنس کر دیں گے آپ کو. اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ اب لوگ جو ہے سٹریس ختم کرنے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، لوگ جو ہے انزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں بھائی تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. یقین ہوتا ہے نا، جانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، لیکن پہلے زندگی سمجھو تو صحیح. جب تم زندگی سمجھ جاؤ گے اور تمہاری زندگی مقصد پر آ جائے گی تو پھر تو تمہیں تمہاری پرابلم لگے گی نہیں. جب تمہیں ہزاروں فائدے ملیں گے، 2-4 آزمائشوں میں گرفتار ہوگے تو تم صبر بھی کر لو گے. تو مجھے بتائیں یہ زندگی مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے
چھوڑو, نہیں بنتی یہ دنیا. بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ, نہیں بن رہی ان سے. سنوارنے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ, نہیں سنور رہی. لوگ اتنی بڑی بڑی پلاننگز کر کے دنیا کما رہے ہیں, لیکن جب کما لیتے ہیں مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں, کروڑوں, اربوں, ملینئر بن جانے کے بعد میری زندگی پرسکون ہو جائے گی, مجھے دنیا کی ہر آسائش مل جائے گی اور میں ریلیکس کروں گا اپنی لائف کو, ریلیکس طریقے سے گزاروں گا اپنی زندگی کو. لیکن جب یہ ملینئرز بن جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, یہ اور بڑے ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یہ اور زیادہ بے سکون ہو جاتے ہیں. ان کے کام بڑھ جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اتنی بڑی ریالٹی ہمارے سامنے ہے. کیا ہم 2-4 مقصد میں اپنی زندگی گزار کر بس چلے جائیں؟ نہیں یار, ہمارے سامنے ایک ہی مقصد ہے, اللہ کو راضی کرنا. کیسے؟ اس زندگی پر آنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے, نیک اعمال کرنا, اچھی عبادتیں کرنا, دل سے عبادتیں کرنا, اور دل سے وہ تمام احکامات ماننا کہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. بس یہ کرنا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, زمینوں اور آسمانوں کے بادشاہ, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب تیرا. اس کے اوپر جو ہے تیرا ہے, اس کے درمیان جو کچھ ہے سب تیرا. آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے. اے اللہ, آپ اکیلے اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں. اے اللہ, آپ اکیلے اس پوری دنیا کی بلینز آف بلینز مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں, ان کو زندہ رہنے کی وہ تمام ضروریات مہیا کر رہے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اللہ, ہم تیری اشرف المخلوق ہیں. اللہ, ہم تیری وہ کریشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں انہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. اللہ, اب ہمارے وہ رب ہے جس نے شیطان کو ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا صرف اس بات پہ بنا دیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا, تیری بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ نہ کیا. اللہ, تو بہت غیرت مند ہے, بہت بڑی ذات ہے. اللہ, ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے آپ کو نہیں سمجھ سکتے, ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے, محدود علم سے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ, آپ کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. یا رب, کوئی بھی اپنی عبادتوں سے تجھے راضی نہیں کر سکتا. اللہ, کوئی بھی تجھے پہچان نہیں سکتا اگر تو نہ چاہے. اللہ, آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہے, اور ہم آپ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں. ہم تمام کی تمام ان آیتوں کو دل سے مانتے ہیں اللہ, جو آپ نے اپنی تعریف میں, اپنے تعارف میں اپنے لیے بندوں کو سمجھانے کے لیے نازل کی. یا رب, ہمیں ان آیتوں کی تفسیر سمجھا دے, ان آیتوں کو یقین ہمارے دل میں بٹھا دے. اور اے اللہ, ہم جو ٹوٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے, ہم جو بھاگ دوڑ میں زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے, اس کو ختم کر دے یا رب. بہت تھک چکے, بہت تھک چکے, بہت کنفیوز ہو چکے, بہت بڑے بڑے مظالم سہ چکے, اپنے اوپر کر چکے.
ایک آخری سہارا تو بچ گیا یا رب. دنیا کی حقیقتیں آ چکی ہمارے سامنے. اللہ یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسے آپ نے کہا تھا. یہ دھوکہ ہے, کبھی نہیں ہوگی تیری, اس سے کبھی نہیں ملے گا تجھے سکھ. اللہ آپ سچے ہیں. صدقت و بررت یا رب. اللہ ہمیں اس دنیا کی غفلتوں سے بچا لے, اس دنیا کی محبتوں سے بچا لے, اس دنیا میں موجود نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے, اس دنیا میں موجود بے حیائیوں سے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ بچا لے ہمیں. اللہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ نیکیوں کو برائی اور برائیوں کو نیکیاں سمجھیں گے. اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ زمانہ. اللہ ہم اس زمانے میں ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے جن کے سامنے حق تو بالکل سامنے آ جائے لیکن وہ اندھے بن جائے, جن کو تیری طرف بلایا جائے لیکن وہ بہرے بن جائے, جن کے سامنے تیری واضح آیتیں, واضح نشانیاں موجود ہوں لیکن ان کے دل اثر نہ لے, اور تیری طرف سے ان کے دلوں کے لیے یہ فیصلہ مقرر ہو گیا ہو کہ ان کے دلوں پر آپ کی طرف سے ایسی مہر لگا دی جائے کہ ان میں کوئی اثر باقی نہ رہے. اللہ ہمیں اپنی ڈھیل سے بچا لے, وہ ڈھیل جو تو نے کافروں کو دی ہوئی ہے, وہ ڈھیل جو آپ نے منافقوں کو دی ہوئی ہے, وہ ڈھیل جو آپ نے اپنے نافرمانوں کو دی ہوئی ہے کہ دنیا تو ان کے پاس ان کی خواہش کے مطابق آ رہی ہے لیکن آخرت سے تو نے ان کو غافل رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا رب ہم سے راضی ہو جا. ہمارے جن اعمال کی وجہ سے, جن گناہوں کی وجہ سے, جن بے ایمانیوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں, اللہ ہم ان پہ توبہ کرتے ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے دیجیے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیے. اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے آخرت کی تیاری کروا دیجیے. اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت, اپنی اطاعت, اپنی معرفت, اپنی ویلیو ڈال دیجیے یا رب. اس دل کو پاک کر دے, اس دل کو صاف کر دے. ہم دھوکے میں نہیں مرنا چاہتے, ہم تجھ سے ناآشنا ہو کے نہیں مرنا چاہتے, تیرے یقین کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں, تجھے راضی کر کے مرنا چاہتے ہیں, تیری مان کر مرنا چاہتے ہیں. یا رب ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیجئے. یا رب ہمیں کسی گناہ کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے آخرت میں پکڑیے گا نا. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو زندہ رہنے والے ہیں اللہ ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ بھی کفر اور شرک کی گمراہیوں میں موجود ہیں, اگر ان کے دل میں, ان کی قسمت میں ایمان ہے, ایمان کی طلب ہے, تو اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیجیے, اور ان کو کفر اور شرک کے ساتھ مرنے سے بچا لیجیے. ان کو جہنم کے حوالے ہمیشہ ہمیشہ ہونے سے بچا لیجیے. اللہ ہمارے اندر جتنی بھی منافقت والی نشانیاں ہیں, جتنی بھی نافرمانیوں والی خواہشیں ہیں, سب کو دور کر دیجیے. ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے, ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دیجیے. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے. ہمیں ایک امت بنا دیجیے. دنیا کے جس کونے پر بھی تیرا ماننے والا زندہ ہے, چاہے وہ صحراؤں میں ہے, چاہے وہ جنگلوں میں ہے, چاہے وہ گھروں میں, سب کی مدد فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. ہمارے دلوں کے اندر موجود نفرتوں کو مٹا دے. لڑائیوں, بغض, کینے, اس جیسی غلاظت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے.
میں نیکیوں میں مصروف کر دے. اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے وہ سب عطا کر دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اللہ جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا ہے, اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے. اللہ ایسے ہی ہمیں اپنی باتوں کو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کرنے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام پر غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. اوکے جی, الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری اپنی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی, جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس رات کی اندھیری میں کوئی گناہ کر رہا ہوگا, کوئی بے حیائی کر رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا پوری دنیا میں, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 1 گھنٹے کے لیے بچا لیا. اللہ رب العزت نے 1 گھنٹے کے لیے ہمیں سیکیور کر رکھا گناہوں سے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میری کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرو گے, تذکرہ کرو گے تو, اور اسے صحیح معنوں میں نعمت سمجھو گے بھی, یعنی اس بات کو نعمت سمجھو گے اپنے لیے کہ بلینز پیپلز میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے, اپنی بات کو سننے کے لیے, کرنے کے لیے قبول فرمایا, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. لوگ اللہ کو بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی یاد کے لیے چن رہا ہے. تو آئی تھنک کہ بہت بڑی اپورچونٹی سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا الحمدللہ. اس وقت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضائع ہو گیا. یہ وقت وہ وقت تھا جو قیمتی ہو گیا, اگر ہمارے دلوں میں اخلاص رہا. اگر میں نے اس نیت سے بولا کہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے اس نیت سے سنا کہ یار میرے اندر بہت کمی کوتاہیاں ہیں, اور جو بھی اللہ کا حکم میرے سامنے آئے گا میں اس کو فالو کروں گا انشاءاللہ. آج سے, کل پرسوں ترسوں سے نہیں, کیونکہ یہ کل پرسوں ترسوں والے دھوکے جو ہیں نا, ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو مل چکے ہیں, اور وہ آج کل پرسوں ترسوں میں ہی قبروں میں جا چکے ہیں. اس کی کل کبھی نہیں آئی, اور وہ آج اپنے ان ارادوں پر افسوس کر رہے ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آئے نا, تو ہم یہ نہ کہیں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, تھوڑی دیر بعد کروں گا. نو, ابھی اسی وقت. سیم ایسے ہی کہ جیسے ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ دروازے پر دستک دیتا ہے, تو ہم فوراً, ہم میں سے کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے کی طرف چلا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کل کھولوں گا, اسے سارا دن باہر کھڑا رہنے دو. سیم ایسے ہی جب ہمیں کوئی میسج آتا ہے کہ آپ کو آپ کی کمپنی کی طرف سے 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, فوراً جا کے بینک سے کیش کروا لیں, کیونکہ 1 گھنٹے بعد بینک بند ہو جائے گا. تو آپ اپنے سارے امپورٹنٹ کام جو آپ بعد میں کر سکتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں. آپ کی فرسٹ پریورٹی کیا ہو جاتی ہے, وہ چیک کیش کروانا جس کا میسج آپ کو ملا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ, سمجھدار لوگ ہیں آپ یار. ویسے ہی ہم نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. چلیں کمنٹ آن کرتے ہیں, تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں, اور ارادے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں 10 منٹ تک, اوکے. اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ تھینکس. آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اسے, مجھ جیسے انسان کی باتوں کو, یعنی کہ مجھے اتنا ٹائم دیا. نہیں, مجھے نہیں دیا بلکہ اللہ کو دیا یار. ہاں, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ بار بار اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ اسی لیے تو آئے ہیں. بار بار آپ کے پیکیجز بھی تو ختم ہوتے ہیں نا, تو آپ پیکیجز دوبارہ لگواتے ہیں نا موبائل میں. بار بار آپ کا جو وائی فائی ہے وہ بھی تو ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یار بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, دفعہ کرو. آپ کنیکٹ ہی نہیں کرتا. نو وے, آپ کیا کرتے ہیں, بار بار کنیکٹ بھی کرتے ہیں. ٹینشن نہ لیا کریں, کوشش کیا کریں. ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہاں پر.
तहज्जुद के बारे में बोलो। तहज्जुद के बारे में क्या बोलूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाडली नमाज है, पढ़ लिया करें, नफ्स इससे अच्छी तरीके से कुचला जाता है। रात के आखिरी हिस्से की नमाज है, अल्लाह को महबूब है। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा, आजमाइश से आसानी हो जाए। अल्लाह तमाम इंसानों की माओं को और उनकी ज़िंदगी में मौजूद परेशानियों को ख़त्म करे, उनकी आसानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए पैदा करे। वालेकुम अस्सलाम। हाउ डू यू प्रे 5 डेली सलाह? गिव सम टिप्स। देखिए मेरी बहन, मैं वही तो आपसे कहता हूँ कि मुझे एक बात बताएं। आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी से आपकी डेट शीट आ जाती है कि भाई मंडे को भी आपका पेपर है, ट्यूसडे को भी आपका पेपर है, वेडनेसडे को भी आपका पेपर है, थर्सडे को भी आपका पेपर है, फ्राइडे को भी आपका पेपर है, सैटरडे को भी आपका पेपर है और संडे को भी आपका पेपर है। जब आप इन पेपर्स का सुनेंगे ना, तो फिर चाहे मंडे को बारिश हो या ट्यूसडे को आंधी चले या वेडनेसडे को आपके घर में जनाजे पड़े हो या थर्सडे को आपको कोई बहुत जरूरी काम हो या फ्राइडे को आपकी फ्लाइट हो या सैटरडे को कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया हो या संडे को आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, तब भी आप अपने इम्तिहान में पहुंचेंगे इन सारे वसाइल को क्रॉस करके। आप किसी भी पेपर को स्किप नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि यार आप नाकाम हो जाएंगे, आपका 1 साल जाया हो जाएगा, बहुत बड़ी नाकामी होगी, शर्मिंदगी होगी, घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तमाम चीजें आपके माइंड में गर्दिश करेंगी। सेम इसी तरह यार अल्लाह 5 वक्त के लिए बुला रहा है, नहीं पढ़ेंगे नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार कह रहे हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो मुझे बताएं, दुनिया के इम्तिहान के लिए तो हम इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर लेते हैं, बहुत इजीली, बहुत बड़े बड़े तूफानों से लड़ लेते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होते, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते, अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं, लेकिन मेरा काम हो जाए, मेरा एग्जाम हो जाए, दैट्स ऑल। मुझे बताएं, क्या आखिरत की कामयाबी के लिए हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकते? यार दिल नहीं चाह रहा, ये कोई बहाना होता है? यार सुस्ती है, ये कोई बहाना है? नो भाई, आपका दिल नहीं चाह रहा, बेशक ना चाहे, आप दिल के गुलाम तो नहीं है, आप तो अल्लाह के गुलाम है। दिल तो आपका गुलाम है, दिल तो आपके काम कर रहा है, पूरी बॉडी को खून सप्लाई कर रहा है। हाँ, अपने दिल को कब से बादशाह बना लिया, दिल को क्यों मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर? उसके अलावा सुस्ती नहीं। आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो आपका दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता तो आप हिम्मत करते हैं, आप फौरन जाते हैं, वो काम करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सो जाऊं, लेकिन आप अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारूं, लेकिन जब हंगामे आते हैं, जब लोग आते हैं, जब कोई ऐसी हादसा होता है, तो आप अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं। तो सिर्फ सुस्ती की बेस पर नमाज छोड़ देना और दुकानों की वजह से नमाज को छोड़ देना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की वजह से नमाज को छोड़ देना, बहुत 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 छोटी सोच है। हिम्मत करें, दिल चाहे ना चाहे भाई, हम पर फर्ज है। दुनिया यहां से वहां हो जाए, नुकसान छोटे से बड़ा मिले, बड़े से बड़ा मिले, तब भी नमाज नहीं छोड़ सकता। प्रायोरिटी बनाए नमाज को, दैट्स ऑल। ये हमने वैसे ही दिल में सोच लिया होता है कि नमाज मुश्किल है, नहीं पढ़ी जाती, पढ़ी जाती है। घसीटो खुद को, मुशक्कत बर्दाश्त करो अपने अल्लाह के लिए। आपको पता है, वो फैसला, वो काम, वो अमल जो आपका दिल नहीं चाह रहा होता करने को, उसके बावजूद जब आप अल्लाह की रजा के लिए उस काम को, उस अमल को करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपका ये अमल बहुत ज्यादा महबूब है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। आपकी इस स्ट्रगल पर, आपकी इस मेहनत पर, आपके इस नफ्स के खिलाफ चलने पर अल्लाह आपके लिए हिदायत के रास्तों की रहनुमाई करेगा, हिदायत के दरवाजों को खोलेगा। सोचे आप, सोचे
صحابہ کے لیے اپنے سال بھر کی محنت کو اللہ کے لیے ضائع کر دینا آسان تھا؟ صحابہ کے لیے شادی کی پہلی رات جنگ میں چلے جانا آسان تھا؟ صحابہ کے لیے اپنے اولادوں کو چھوڑ دینا، اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا آسان تھا؟ نہیں تھا آسان، فطرت کے اگینسٹ تھا۔ فطرت نہیں چاہتی، نفس نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں ہم ایک دم سے چھوڑ دیں کہ جن پر ہم نے سالوں کی محنت کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیں کہ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں سکون ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے صحابہ نے یہ سارے قدم اٹھائے، سارے فیصلوں کو قبول کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کا نام آج تک باقی رکھا اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارتیں دی، اور آج سارے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو دنیا پرست تھے، وہ لوگ جو اپنی خواہشوں میں مگن تھے، آج تک دنیا کی کتابیں چیخ چیخ کر ان کو ناکام کہہ رہی ہیں۔ That's all۔ اس رمضان پتہ نہیں کیوں وہ فیلنگز نہیں آ رہی، دل مطمئن نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اللہ میری کسی بات سے ناراض ہے۔ کیا کروں؟ توبہ کرو، استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، لمبے لمبے سجدے کرو، تب تک نہ اٹھو جب تک تمہارا یہ دل تمہیں خود آواز نہ دے دے کہ بس 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 بس، راضی ہو گیا تمہارا رب تم سے۔ تب تک مناؤ اس رب کو جب تک تمہارا ضمیر تمہیں یہ نہ کہہ دے کہ ہو گیا ہے، معاف ہو گئے ہیں سارے گناہ۔ مجھے بتائیں، آپ نے 10 منٹ کا سجدہ کیا ابھی تک؟ کسی نے بھی کیا؟ نہیں کیا۔ واو یار، جب تم دنیا کے کسی بیماری کا علاج کرنے جاتے ہو تو جب ہسپتالوں میں لائن لگی ہوتی ہے جس میں تمہارا نمبر گھنٹوں بعد آتا ہے، تم اس لائن میں تو لگ جاتے ہو، اور دنیا کے سر درد سے چھٹکارے کے لیے، پیٹ کے درد کے چھٹکارے کے لیے گھنٹوں ڈاکٹر کو دے دیتے ہو، اپنے دل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے 10 منٹ کا سجدہ نہیں کر سکتے، 10 منٹ کا قیام نہیں کر سکتے، 10 منٹ کی دعا نہیں کر سکتے، تو یہ تو آپ کی اپنی کمزوری ہے نا، آپ خود نہیں چاہ رہی نا۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، چاہے دل نہ چاہے یا چاہے دل چاہے، بھائی کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے۔ کتنا تنگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ؟ کوئی آپ کو کھینچ کر جانے نماز سے پیچھے تو نہیں کرے گا نا؟ کھڑے رہے، منائے رب کو، نہ چھوڑے بھائی۔ آپ کی سب سے فرسٹ پریورٹی یہی ہے۔ جس طرح ایک ڈوبنے والا شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نا، ویسے ہی تمہیں کوشش کرنی ہوگی اپنے اللہ کے لیے۔ اگر تمہارا دل اللہ سے نہیں جڑ رہا نا، تو تم نے بچانا ہوگا خود کو، محنت کرنی ہوگی، کنارے تک پہنچنا ہوگا، ایسے نہیں پڑے پڑے رہنا، اسٹرگل کرنی ہے۔ That's all۔ آمین۔ I'm very sinful۔ جی، because you are a human، you are not angel۔ تم فرشتے نہیں ہو۔ فرشتوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے۔ تم انسان ہو، تم سے گناہ ہوں گے، چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے۔ تم سے ہی کفر ہوگا، تم سے ہی شرک ہوگا، تم ہی زنا کرو گے، تم ہی ڈاکے ڈالو گے، تم ہی بے حیائی کے قریب جاؤ گے، تم ہی لوگوں کے دل توڑو گے، تم ہی اللہ کی حدودوں کو کراس کرو گے، کیونکہ تم انسان ہو۔ تمہارے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ فیصلہ کرنے والے بھی تم ہی ہو کہ جو فیصلہ تمہیں دوبارہ اپنے رب کی طرف لے آئے۔ وہ محنت کرنے والے بھی تم ہی ہوگے کہ جو محنت تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دے۔ توبہ بھی تم نے کرنی ہے۔ ہاں، جس طرح اللہ رب العزت گناہوں پہ سزا دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ رب العزت توبہ پر معاف بھی کرتے ہیں۔ تم اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے، تم اللہ کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ میرے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں اور اللہ کی رحمت بہت چھوٹی ہے۔ تم اللہ کی رحمت کو اپنی سوچ سے محدود نہیں کر سکتے۔ اوکے؟ اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ تھینکس۔ آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں اسے، مجھ جیسے انسان کی باتوں کو، یعنی کہ مجھے اتنا ٹائم دیا، نہیں مجھے نہیں دیا بلکہ اللہ کو دیا یار۔ ہاں، تھینک یو سو مچ۔